السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، رمضان نشریات میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈاکٹر حکیم عبدالماجد۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے یکم رمضان سے لے کر مسلسل ہم اس بات پر بار بار زور دیتے آئے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پینے میں خاص طور پر افطاری کے ٹائم پر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس میں ہم نے گزشتہ پروگرامز میں باقاعدہ طور پر رینل فیلئر اور گردوں کی جتنی بھی ڈیزیزز اور اس میں جو ایشوز بننے والے ہیں ان کے اوپر بھی باقاعدہ بات کی اور ان کے اوپر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہر طرح سے ہم آپ کو جو ہے اویئرنیس دے سکیں۔ تو میری خاص طور پہ پرسنلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام فہم اور بالکل سادہ زبان اور سادہ الفاظ میں کوشش کی جائے کہ ایک عام بندے کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے، نہ کہ صرف جو میڈیکل والے یا حکماء حضرات یا جو ایسے لوگ ہیں ان کو ہی سمجھ آئے، دوسرے بندے کو سمجھ نہ آئے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بالکل سادہ فہم اور سادہ بات کریں اور سادہ کوئی بھی جو بھی مثال دے رہے ہیں اس کا سہارا لیں۔ تو اس صورت میں ہر دفعہ کوشش یہ کرتا ہوں اور میرے پاس میسیج آ رہے ہوتے ہیں دوستوں کی کہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ جتنا ٹھہر کے ہم پئیں گے اس کے اندر کیا اس وقت جو ہے نا فرق ہے اور آج سے 15 سال 20 سال پہلے کے موسموں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ پورے جہاں پر بھی گھوم لیں ہر جگہ پر پوری دنیا میں موسم چینج ہو رہے ہیں۔ موسم چینج ہو رہے ہیں، جس جگہ پر صحرائی علاقوں میں اب جو ہے وہ آباد کاریاں ہو رہی ہیں اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ خشک سالیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک چینج آ رہا ہے۔ اس چینج کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا پوری دنیا کے اس گلوبل چینج کی وجہ سے جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے انسانوں کو، وہ یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جسم بہت کمزور ہو گئے ہیں، حساس ہو گئے ہیں، ہماری جو سینسرز ہیں نا وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہماری جو باڈیاں ہیں نا وہ بہت ایسے سینسر میں چلی گئی ہیں، ایسی وہ کمزور ہو گئی ہیں کہ تھوڑا سا موسم چینج ہوتا ہے، تھوڑی سی وہ چینج ہوتی ہے تو ہمیں ایک دم جو ہے پورے کے پوری طبیعت ہماری چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے ساتھ جو ادا کرے گا وہ کرے گا پانی۔ تو پانی کو ٹھہر کے پینے میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک گلاس بھی پینا ہے تو اس کو بھی ٹھہر کے رک کے پئیں، اور پانی کی جو مقدار ہے وہ اس کو آپ پانی کے ساتھ بھی پورا کریں۔ اور جو ہمارے شوربے بن رہے ہیں، یخنیاں بن رہی ہیں، جو جتنے بھی ہم ڈرائی سالن بنا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ایسی کوئی بھی ڈرائی سالن وغیرہ نہ بنائیں، اور وہ بھی ہمارے شوربے اور یخنیاں ہوں وہ بھی ہماری پانی کی مقدار پوری کریں، اور پانی ہم ٹھہر کے آرام سے پیتے رہیں گے تو ہم رات بھر میں اپنی پانی کی مقدار باڈی کو جو ہے وہ پوری کرا دیں گے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری جو ہے نا وہ ساری ریکوری صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھے کوئی 5-10 گلاس پینے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ شاید رمضان کی وجہ سے ہم نے سارا دن جو پانی نہیں پیا ہے تو ابھی ہم پانی بہت زیادہ ایک دم پی لیں گے تو ہماری جو پانی کی مقدار ہے وہ پوری ہو جائے گی، یہ بالکل صاف جو ہے نا وہ باڈی کے ساتھ زیادتی ہے اور جھوٹ ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف حیوانات میں بھی صرف اونٹ کے پاس ہی یہی صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو اپنی باڈی میں سٹور بھی کر لیتا ہے اور کنزیوم بھی کر لیتا ہے، لیکن انسانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ سوچ سمجھ کر اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے، ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور ہر چیز کے مطابق اپنی جو ہے نا ہر چیز کو بنائیں۔ اب دوسری اینڈ پر یہ ہے کہ اب جو ہے ہمارے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ وائرل ہونے کے لیے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بالکل ایسی بات بتا دیں گے کہ بھئی ایسا ہے، اس میں اتنا پروٹین ہے، اس میں اتنا کیلشیم ہے، بس یہ آپ نے 10 گلاس کی جگہ پر 1 گلاس پی لینا۔ وہ انتہائی ہیوی قسم کی بہت ہی زیادہ تھک قسم کے مشروبات کے بارے میں مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ مشروبات آپ پئیں گے تو پھر جب تک اس کے جو پروٹوکولز ہیں وہ آپ کو بتا رہے نہیں ہیں کہ اس کے پروٹوکولز کیا ہیں۔ جب آپ نے اس کو کھا لیا یا اس غذا کو آپ نے پی لیا تو اس کو آپ نے ڈائجسٹ کیسے کرنا ہے۔
بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جن کو جب ہم لیتے ہیں تو ہم نے ان کے پروٹوکولز یہ ہیں کہ ہم نے پھر بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے چلتے پھرتے رہنا ہے، چلتے پھرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ ہمیں یورین پاس ہو جائے یا ہمیں جو ہے اچھی طرح جو گیسز خارج ہو جائیں، ہمیں یہ فیل ہو جائے 15-20 منٹ تک کہ ہماری باڈی نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا ہے۔ اب اگر سپوز ہم اس کے بعد پھر ویسے ہی بیٹھ جائیں گے اور وہی پھر تلی ہوئی چیزیں بھی اس کے ساتھ ایک ایک بھی لے لیں گے، ٹیسٹ بھی کر لیں گے، تو اس کے نقصانات ہمیں جو ہے بہت زیادہ فیس کرنے پڑیں گے۔ اب اس صورت میں ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اس وجہ سے ہمیں بہت جو ہے نا ریسرچ کرنی ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہماری باڈی کو اتنی زیادہ پروٹین کی، کیلشیم کی، اس کی جو کمبینیشن ہم لے رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی انرجی بن رہی ہے اس کی ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے بھی یا نہیں، ہماری باڈی نے وہ چیزیں کنزیوم کی بھی ہیں یا نہیں، ہمیں ان کو کس طرح سے اسی ترتیب کو جو ہے نا وہ کیسے ہمیں لینا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اب ہم بہت ساری ایسی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، میسر ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ہماری باڈی کا وہ غذا کا وہ جزو بدن بننے کی بجائے وہ نقصان دہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے ہم ایک عام مثال دے لیتے ہیں کہ ہم جیسے کبھی بھی یہ چنے کا جو ہے وہ بوائل ہوئے ہوئے چنے ہیں، یہ کبھی بھی ہم کھائیں تو ان کے بعد یہ بہت اچھی غذا ہے، مکمل غذا ہے۔ اب یہ مکمل غذا کھانے کے بعد بھی کمپلیکس میں ہم وہ پھر جو ہے پھل بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جو ہے پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ نہیں بھئی، اس کو پورا ٹائم دیں، کم سے کم 20-25 منٹ اس کو دیں، پھر آپ پانی پی لیں، پھر آپ پھل کھا لیں 20-25 منٹ کے بعد۔ یہ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا پروسیجر جو ہمارے دسترخوان پہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں گھنٹے 2 گھنٹے میں کھانا چاہیے، جو کہ ہم ہر جو ہے نا بندے کی یہی کوشش ہے کہ بس 10 منٹ میں اس کو چٹ کر کے پھر اپنا جو ہے نا وہ نقصان کر کے بیٹھ جائیں، اور یہ سب چیزوں کے جو بینیفٹس ہیں وہ بالکل زیرو ہو جائیں، ان کا خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایسا فائدہ نہ ہو جائے جس سے جو ہے نا ہماری باڈی جو ہے وہ اس کو جزو بدن بنا لے، باڈی کا حصہ بن جائیں گے، تو پھر شاید ہمیں جو ہے کوئی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ ہم فائدہ اپنا چاہتے نہیں ہیں۔ ہم خود جان بوجھ کر بہت ساری چیزوں کو بناتے ہی اس طرح سے ہیں، ان کو پکاتے ہی اس طرح سے ہیں، جیسے جس بھی چیز کے اندر پروٹین ہے جب ہم اس کو تل لیں گے تو وہ بیڈ پروٹین میں چینج ہو جائے گا۔ وہ کبھی بھی باڈی، بہت کم لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اتنی انرجی موجود ہوتی ہے، اتنی طاقت موجود ہوتی ہے ان کے آرگنز میں کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر پاتے ہیں۔ ادروائز وہ آنتوں کے اندر سٹور ہوئے رہتے ہیں، آنتوں کے اندر ہی کھڑے رہتے ہیں، آنتیں ان کو خارج جب نہیں کر پاتی تو اس وقت جو آلموسٹ ہمارے پاس اس وقت جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ ان کو ریکٹم کے ایشو ہیں۔ ریکٹم کے جناب علیہ صاحب ایشو اتنے کرونک ہو گئے ہیں کہ ان کو بواسیری علامات اور اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ ہمارے کھانے پینے کا فرق ہے، یہ ہمارے کھانے پینے کی جو ہے نا وہ نقصانات ہیں۔ تو ان کی جب ہم ترتیب برابر کریں، ان کی ترتیب کی اصلاح کریں تو یہ سب چیزیں ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی اصلاح کے اوپر کاربند رہیں۔ تو اسی طرح جیسے ابھی ہمارے دوست نے میسج کیا تھا تو اس کے اوپر ہم نے آج یہ اس کی ترتیب دی، ہمیں میسج کرتے رہیں اور ہمیں بتاتے رہیں کہ کس اینڈ پر جو ہے نا آگے آپ بات کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، دیکھتے رہیں آہٹ ٹی وی کو اور سبسکرائب بھی کریں اور دیکھتے رہیں، اس کو سمجھیں، جو بھی آپ کو کویسچن ہوتے ہیں وہ کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم صرف اصلاحی اینڈ پر یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔